अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। क्या शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा के साथ भी धोखा किया है? इसके हवाले से नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से वो भी आपके साथ आपको आगाह करूंगा इस रिपोर्ट में। जबकि इसके अलावा पाकिस्तान के दौरा श्रीलंका का जो शेड्यूल है वो लगभग तय पा गया है और ऐलान कब होने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने क्या कहना है, इसके हवाले से ये तमाम चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि दौरा श्रीलंका से पहले ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने अनोखी बातें की हैं, वो बातें क्या हैं वो भी आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। और हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा के हवाले से, जिनका जो ओहदा है, जिनकी जो चेयरमैनशिप है वो तब से हिल रही है जब से हुकूमत चेंज हुई है, लेकिन दरमियान में खामोशी अख्तियार हो गई थी। बल्कि गुज़श्ता रोज़ तो एक पाकिस्तान के बड़े चैनल जियो ने ये रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो जिस हालत में भी हैं लेकिन बहरहाल वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि रमीज़ राजा को ये पैगाम भिजवाया है कि वो बदस्तूर काम करते रहेंगे। फ़िलहाल ये अच्छा वक्त नहीं है उन्हें चेंज करने के हवाले से। लेकिन आज उसके बाद बड़ी अपडेट सामने आई हैं जिसको देखकर लगता यही है कि रमीज़ राजा के साथ भी वही धोखा हो रहा है कि मेरी लंदन तो क्या, कहीं पाकिस्तान में भी कहीं जायदाद नहीं। तो यही चीज़ें हो रही हैं कि कहने के कुछ और हैं और जो अमली इक़दाम हो रहे हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं। इसके हवाले से अगर देखा जाए तो मौजूदा वक्त में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे तो पैटर्न इन चीफ़ हैं, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो अपने नामज़द करदा चेयरमैन की जो नामज़दगी हैं गवर्निंग बोर्ड में, जो वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा कानून है उसके मुताबिक ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है अपने दो नामज़द करता है उम्मीदवार जो गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा बनते हैं, फिर वोटिंग होती है, उनमें से किसी एक को, या दो भी हो सकते हैं या इन दो में अलावा कोई और भी हो सकता है गवर्निंग बोर्ड का जो कि चेयरमैन बन सकता है। लेकिन अमूमन यही होता है कि जिसे प्राइम मिनिस्टर नामज़द करता है वही चेयरमैन बनता है। और रमीज़ राजा को इमरान खान ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको नामज़द किया था, और इसके अलावा असद अली खान को नामज़द किया गया था, जिनमें से प्राइम मिनिस्टर की जानिब से नामज़द करदा दो में से एक रमीज़ राजा को चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में जो अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुका है, लेकिन इसलिए फ़िलहाल उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने जो नामज़द करदा दो लोग हैं वापस ले सकें। इसलिए अब ज़राए का ये कहना है कि जो फ़िलहाल इसलिए ये खामोश हैं कि कानून के तहत वो फ़िलहाल इसको नहीं हटा सकते। रमीज़ राजा को अगर हटाएंगे तो कानूनी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जैसा कि साबका दौर में हुआ था। नजम शेटी को कभी आ रहे थे, कभी ज़का अशरफ आ रहे थे, तो बड़ा मसला हो गया था। तो उस चीज़ से बचने के लिए अब इस बार ये प्लानिंग की गई है कि अब आइन जो है पीसीबी का वो चेंज किया जा रहा है, जिसके तहत किसी भी वक्त ये वैसे शेख 47 के अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं तो हुकूमत जो है वो पीसीबी का कानून किसी भी वक्त चेंज कर सकती है। उसके तहत अब ये तब्दीली लाई जा रही है कि अब जो नामज़द कर दिया, जो नामज़दगियाँ हैं वो भी वापस ली जा सकती हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अगर ये कानून पास हो जाता है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान है कि हो जाएगा क्योंकि उनका कोई मुखालिफ ही नहीं है और जो मौजूदा अपोजिशन है वो एक तरह से हुकूमत ही है, सब एक साथ मिले हुए हैं। तो ये कानून पास हो जाएगा तो उस सूरत हाल के बाद चेयरमैन पीसीबी को हटाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इस हवाले से जो चीज़ें देखिए, कहने के हद तक तो शहबाज शरीफ भी यही कह रहे हैं, हमजा शहबाज भी यही कह रहे हैं कि रमीज़ राजा को फ़िलहाल नहीं हटाया जा रहा। लेकिन जो अमली इक़दाम हैं उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ये कहने के कुछ और हैं, करने के कुछ और बातें हैं। क्योंकि अब तक जो मीटिंग्स हुई हैं, नजम शेटी जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं साबिक, उनसे मुलाकात हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर की। आसिफ अली जरदारी ज़का अशरफ को लेकर आए थे, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रहे हैं। और इसके अलावा साबिक चेयरमैन खालिद महमूद को लाया गया जो पहले भी मुस्लिम लीग नून के साथ उनके अच्छे रवाबित हैं। तो इन तीन लोगों के साथ वो अलग अलग मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन हैं रमीज़ राजा, उनके साथ एक भी मीटिंग नहीं की। हालांकि इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एज ए पैटर्न इन चीफ उनको डिस्कस करना होती हैं चेयरमैन पीसीबी के साथ, लेकिन अभी तक एक मीटिंग भी उनके साथ नहीं हुई है। तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि शहबाज शरीफ को भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि रमीज़ राजा ज़्यादा अरसे इस अपने ओहदे पर रहें। लेकिन दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर रमीज़ राजा को हटाया जाए। लेकिन कोई एक आला शख्सियत है जिसकी वजह से जिसने रोका हुआ है फ़िलहाल शहबाज शरीफ को ये कदम उठाने से, इसलिए फ़िलहाल रमीज़ राजा रुके हुए हैं। लेकिन हुकूमती जो शख्सियात हैं और बाज़ साफ़ी हैं जिनमें नजम शेटी भी हैं और बहुत सारे और लोग हैं
جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر رمیز راجہ کو ہٹایا جائے اور نجم شریف کو لایا جائے، جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا ثابت ہوتا ہے، آگے آنے والے دنوں میں آئین تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر یہ آئین تبدیل ہوتا ہے اگلے اجلاس میں جو کہ وفاقی کابینہ کا ہونے جا رہا ہے، تو پھر اس کا واضح مطلب یہی ہوگا کہ وہ رمیز راجہ کو ہٹانے کے لیے ہی یہ قانون تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جب نیب کے قانون اور باقی قانون تبدیل ہو سکتے ہیں تو یہ پی سی بی کا تو بہت ہی چھوٹا سا ایک قانون ہے وفاقی کابینہ کے سامنے، تو یہ بآسانی تبدیل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے تو۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کا دورہ سری لنکا، اس کے حوالے سے مشاورت ہو چکی ہے، اور ہاں یہ بات رہ گئی ہے کہ جو پی سی بی کی موجودہ سیٹ اپ ہے وہ بالکل خاموش ہے، لیکن ان کے اوپر دباؤ ہے کہ جو موجودہ سسٹم ہے کرکٹ کا جو کہ عمران خان لائے تھے وہ ختم کیا جائے، ایسوسیشن کرکٹ ختم کی جائے، دوبارہ سے ڈپارٹمنٹل کرکٹ شروع کی جائے۔ لاہور، کراچی، سندھ، پنجاب، بلوچستان یہ ان کی ٹیمیں بنانے کے بجائے اب جو ہے نا حبیب بینک، پی آئی اے یا اس طرح کی ٹیمیں بنائی، وہ پرانا سسٹم، پرانے کھانچے، وہ ساری چیزیں دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہیں جس پہ اوپر بات ہو رہی ہے۔ اچھا آگے بات کرتے ہیں پاکستان کے دورہ سری لنکا کے حوالے سے حتمی مشاورت ہو گئی ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی حتمی طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے کہ 2 ٹیسٹ میچز جو کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جانے ہیں وہ کب ہوں گے، اور ان کی مشاورت مکمل ہو جانے کے بعد اب سری لنکا کرکٹ بورڈ کل یا پرسوں تک 2 سے 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، جس کے اندر وہ باقاعدہ طور پر اپنے طور پر مشاورت کرنے کے بعد شیڈیول کا اعلان کر دیں گے، اور امکان یہی ہے کہ 15 جولائی سے اس سیریز کا آغاز ہوگا، اور سری لنکن کرکٹ بورڈ چاہے گا کہ 28 یا 30 جولائی سے پہلے یہ 2 ٹیسٹ میچز کھیل لیے جائیں، کیونکہ 31 جولائی سے ان کا لنکا پریمیئر لیگ کا 3را ایڈیشن بھی شروع ہونا ہے، اور موجودہ وقت میں اسٹلوی ٹیم سری لنکا میں موجود ہے، اور 12 جولائی تک وہ 2 ٹیسٹ میچ ختم کرے گی، اور یعنی اپنا ٹور ختم کرے گی۔ اس کے بعد 1 سے 2 دن آرام کرے گی سری لنکن ٹیم، اس کے بعد ہی کھیل سکے گی۔ تو امکان یہی ہے کہ 15 جولائی کے آن ورڈ جو ہے یہ ٹور کا آغاز ہوگا، اور پاکستان ٹیم کا جو کیمپ ہے وہ 15 جون کو لگنے جا رہا ہے، اور امکان یہی ہے کہ جولائی کے دوسرے ہفتے کے شروع میں پاکستان ٹیم دورہ سری لنکا کے لیے روانہ ہو جائے گی، جہاں پر 2 سے 3 دن وہ وہاں پر پریکٹس کرے گی، اس کے بعد وہ پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کیا شیڈیول سامنے آتا ہے۔ اس کی تاریخیں جو ہیں وہ میں نے گزشتہ رات ہی آپ کو بتا دی تھیں، اور اس کے علاوہ جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سلیکشن کمیٹی نے مشاورت مکمل کر لی ہے کہ ٹیسٹ اسکواڈ میں کون کون سے کھلاڑی ہوں۔ جو کھلاڑی ڈراپ ہونے جا رہے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیے تھے کہ 2 کھلاڑی کون سے ہیں۔ اس کے علاوہ فہیم اشرف کی جگہ ہے، اس پر بھی سوال نشان موجود ہے۔ اس کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سلیکشن کمیٹی ہیں، جو سلیکٹرز ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کون کون سے کھلاڑیوں کو ڈراپ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فہیم اشرف، جن کا حالیہ جو ان کی پرفارمنس ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے، صرف ٹیسٹ سیریز یا ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیے جاتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے ان کا جو آخری ون ڈے میچ تھا پاکستان کا دورہ انگلینڈ 2021 میں کھیلا گیا، اس کے بعد انہیں ڈراپ کر دیا گیا تھا پاکستان کی ون ڈے ٹیم سے، جبکہ اپریل میں 2021 میں آخری T20 میچ کھیلا تھا، اس کے بعد وہ پاکستان کے لیے T20 میچ بھی نہیں کھیل رہے۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے جو آخری میچ کھیلا تھا میرے خیال 25 اپریل 2021 کو کھیلا تھا ہرارے کے مقام پر زمبابوے کے خلاف۔ یوں موجودہ وقت میں وہ صرف ٹیسٹ فارمیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اگر ان کی ٹیسٹ فارمیٹ میں کارکردگی دیکھیں تو وہ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ راولپنڈی کے مقام پر ساؤتھ افریقہ کے خلاف 78 رنز بنائے، اس کے بعد وہ یکساں ناکام رہے۔ اگلی 9 اننگز میں وہ 29, 9, 44, 20, 26, 9, 38, 4 اور 0 کی ترتیب سے رنز بنا سکے ہیں، اور اگر دیکھا جائے ان کی جو آخری 10 ٹیسٹ میچوں میں کارکردگی ہے وہ بھی انتہائی مایوس کن ہے۔ مجموعی طور پر صرف 14 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں، اور آخری 10 ٹیسٹ میچز میں جو ان کی کارکردگی ہے صرف 13 وکٹیں حاصل کی ہیں، 2-29 بیسٹ کارکردگی رہی، 40 رنز دیے ہیں فی وکٹ کے لیے، اور 88 گیندیں پھینکی ہیں فی وکٹ کے لیے، تو یہ اچھی کارکردگی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی جو جگہ ہے اس پر سوال نشان موجود ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کئی دلچسپ باتیں کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دورہ سری لنکا میں وہ اچھی کارکردگی دکھا کر ایک بار پھر اپنے سلیکشن کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اس کا اندازہ ہمارے رنگ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا رنگ کتنا کالا پڑ گیا ہے۔ تو اگر رنگ کی بنیاد پر بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ پریکٹس نہیں کرتے تھے، رنگ کالا ہی ہوگا تو آپ پریکٹس کریں گے یا آپ محنت کریں گے۔ تو یہ تو خیر ایسی بات ہے جو ان کی حیران کن بات ہے۔ بہرحال اوورآل دیکھا جائے تو فہیم اشرف کی جو بیٹنگ کارکردگی ہے اس پر تو زیادہ ہم انحصار نہیں کر رہے، بولنگ کارکردگی پر، اور بیٹنگ کارکردگی تھی دورہ نیوزی لینڈ میں اچھی کارکردگی دکھائی، ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کے پہلے جو میچز تھے اس میں اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن اس کے بعد وہ بیٹنگ میں بھی فلاپ ہو رہے ہیں، اس لیے ان کی جو جگہ ہے اس پر سوال نشان موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی اور باتیں کی ہیں۔ ان کا ایک اور سے ان سے حیران کن سوال پوچھا گیا کہ بابر اعظم اور عمران خان میں سے سخت کپتان کون ہے؟ آفرین نے سوال پوچھنے والے پر عمران خان
تو اس کا جواب بھی صحیح دیا فہیم اشرف نے، یہی کہا کہ جب عمران خان قیادت کر رہے تھے تو میں تو اس ٹائم پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ زیادہ سخت عمران خان تھے یا پھر بابر اعظم ہیں۔ تو بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ بابر اعظم خود رضوان اور امام الحق ٹیم کو آگے لے کے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے، اور مجھے جب جب موقع ملے گا میں پاکستان ٹیم کے لیے اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہر کپتان کو مختلف صورتحال میں مختلف رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ ڈانٹتے بھی ہیں ہمیں، کبھی پیار بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بابر اعظم کی جو کپتانی کا انداز ہے وہ زیادہ اچھا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری کوشش ہے اگر میری سلیکشن ہوتی ہے تو دورہ سری لنکا میں میں مختلف کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ اب کیا مختلف کر کے دکھائیں گے یہ تو دورہ سری لنکا میں اگر ان کی سلیکشن ہوتی ہے تو پتہ چلے گا، لیکن فی الحال کوئی مختلف نہ کریں، اتنا ہی کر لیں جو کہ دورہ نیوزی لینڈ میں کم از کم بیٹنگ اچھی کر لیں۔ بولنگ میں ان کی جو کارکردگی ہے ابھی تک اپنے پورے کیریئر میں کسی بھی اننگز میں وہ 3 سے زیادہ وکٹیں حاصل نہیں کر سکے، اور آخری جو 10 ٹیسٹ میچز ہیں اس میں ایک بار بھی وہ 2 سے زیادہ وکٹیں حاصل نہیں کر سکے، تو ان کو اپنی بولنگ کارکردگی میں بھی بہتری لانا ہوگی، ورنہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کے ٹیسٹ اسکواڈ میں برقرار رہیں۔